اذان کا جو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے نا، اگر اس کو آپ جان لیں کہ اذان کو دینے میں، اذان پڑھنے میں کتنا بڑا ثواب ہے، تو دوستو آپ آپس میں لڑائی جھگڑے کرنے لگو گے کہ اذان میں پڑھوں گا۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے ثواب کی نیت سے اذان کی وہ اس شہید کی مانند ہے جو میدان جہاد میں گیا، گردن کٹوائی، خون میں لتھڑا ہوا ہے اور اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے دے دیا۔ تو میری امت کا مؤذن جس نے ثواب کی نیت سے اذان دی، اللہ تعالیٰ اس کو اس شہید جیسا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کی قبر میں اس کے جسم کے اندر کیڑے نہیں پڑیں گے، اور جب وہ میدان قیامت میں اٹھایا جائے گا تو اسی شہید کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات مجھے جنت کی سیر کرائی گئی، دوزخ کا معائنہ کرایا گیا، تمام کائنات کو میں نے دیکھا، لیکن جنت میں میں نے ایک بہت خوبصورت محل دیکھا جو موتیوں سے بنا ہوا تھا، اور اس کے اندر نہریں جاری تھیں، مشک کی خوشبو آتی تھی، اور اس کے اندر وہ نعمتیں تھیں جو دنیا میں نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی۔ ایسا عالی شان محل جب میں نے دیکھا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ اتنا عالی شان محل کس کے لیے ہے، یہ اتنا بہترین محل کس کے لیے ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت جبریل سے پوچھا تو حضرت جبریل کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے مؤذن اور اماموں کے لیے یہ محل تیار کیا گیا ہے۔ اے اللہ کے محبوب، آپ کی امت کے امام اور مؤذن ان محلوں میں رہیں گے، ان موتیوں والے گنبد اور محل انہیں عطا کیے جائیں گے جنہوں نے ثواب کی نیت سے اذان دی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک اور حدیث میں اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے 5 نمازوں کی اذان ثواب کی نیت سے کہہ دی، جس نے 5 نمازوں کی اذان ثواب کے نیت سے کہہ دی، اللہ تعالیٰ اس کے جو پچھلے گناہ ہیں ان 5 اذان دینے کی برکت سے ہی سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی معاملہ میرے امت کے اماموں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر ثواب کی نیت سے کسی کو با جماعت 5 نمازیں پڑھا دیں، یعنی امامت کر لی ثواب کی نیت سے 5 ٹائم کی نمازوں کی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کو جو ہے مطلب ان کے لیے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور انہیں جنت میں عالی شان محل عطا کیے جائیں گے۔ دوستو اذان بہت ہی بہترین کام ہے اذان کا دینا، ٹھیک ہے؟ تو جو اذان دیتے ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ آپ سے گزارش ہے اذان کے وقت آپ بھی جواب دیا کرو تاکہ اس ثواب سے آپ بھی محروم نہ رہو۔ اذان دینے والوں کے لیے ثواب ہے تو اذان کا جو جواب دیتے ہیں نا ان کے لیے بھی بڑی خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے بھی لاکھوں کروڑوں نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ جب بھی اذان کو سنیں تو آپ پیچھے پیچھے کہیں اللہ اکبر، آپ بھی کہیں اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ آپ بھی کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ آپ بھی کہتے ہیں، حی علی الصلاۃ پہ کہیں آپ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح سے آپ جو ہے پوری اذان کا جواب دیں۔ اللہ کے محبوب نے ان لوگوں کے لیے بھی بڑی بشارتیں دی ہیں، اور جو اذان کی قدر نہیں کرتے، اذان کے وقت میں وہ باتیں کرتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، چایوں میں مشغول رہتے ہیں، تو دوستو ان کے لیے بڑی وعید ہے۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں بروز قیامت ان کے کانوں میں شیشہ پگھلا کے ڈالا جائے گا، اور اس کا عالم یہ ہوگا کہ جب ان کے کانوں میں ڈلے گا تو آنکھ جو پیٹ کی انتڑیاں ہیں وہ باہر آ جائیں گی، جسم سے کھال الگ ہو جائے گی، آنکھ کے گلے نکل جائیں گے، بال جھڑ جائیں گے، ہڈیاں خاکستر ہو جائیں گی، اور انہیں یہ عذاب بار بار دیا جائے گا۔ پوچھا جائے گا یا اللہ یہ کس جرم کی سزا ہے؟ تو رب کی بارگاہ سے آواز آئے گی کہ تم اذان کے وقت باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اذان کے وقت باتیں کرنے والوں کان کھول کے سن لینا،
اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔